الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. محترم بزرگ اور دوستوں، بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو ہے آپ کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن کریم کا مکمل ہوا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ. اس لیے کہ میرے بزرگوں انہوں نے وہ علم حاصل کیا، اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں داخل کیا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے دی ہے. انسان کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے. اللہ کا یہ کلام میرے بزرگوں جو ہے تمام کلاموں پہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایسا کلام ہے کہ اگر اولاد پڑھ رہی ہے تو اولاد کے پڑھنے پر اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. ایسا کوئی ہے علم؟ بتاؤ، ایسا کوئی کلام ہے کہ اولاد پڑھے اور اس کے ماں باپ کے درجات بلند ہو، اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے کیا، سوائے قرآن کریم کی. تو اللہ کی یہ مقدس کلام ایسی ہے میرے بزرگوں، اس کا پڑھنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی. کل قیامت کے دن ایک قرآن کریم پڑھنے والوں کو کہہ دیا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا ہے، جہاں تیرا آخری حل ہوگا وہیں تیرا آخری مقام ہوگا. سمجھ میں آیا؟ کہا جائے گا جس طریقے سے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھا کرتا تھا خوشحالی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، تو آج اسی طریقے سے پڑھنا آیا. تو قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا، جسے پاک میں آتا ہے زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم کو اچھے انداز میں مزین کر کے پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے. ایسے میں تو میرے بھائیوں جو ہے نا، آج جو ہے ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نے ان کی بدولت جو ہے نیکیوں کا اضافہ کر دیا ہے، برائیوں کو مٹا دیا ہے. ایسے میں بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا شرابی کبابی تھا، لیکن جو ہے نا جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جو بیوی تھی وہ حمل سے تھی. اس نے اس کو نصیحت کیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو آپ کے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو تم حافظ قرآن بنانا، اس کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دینا. تو آتا ہے ان کے بارے میں کہ جو ہے نا باپ کی پوری زندگی ایسی گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے، لیکن میرے بزرگوں فرمایا کہ جب اس کی بیوی کے پیٹ سے، اس کے نطفے سے جب بچہ پیدا ہوا اور اس کی بیوی کو یاد آیا کہ میرے شوہر نے جو ہے یہ کہا تھا کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دینا، اور اس سے پہلے اس کی نافرمانی پر اللہ نے جو گرفت کر رکھی تھی، جو پکڑ کر رکھی تھی، جو اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، روز آنا جو اس کے ساتھ میں معاملہ پیش آ رہا تھا، تو اچانک اس نے محسوس کیا کہ عذاب میں کمی واقع ہو گئی ہے، عذاب کم ہو گیا ہے. ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو جب اس کی بیوی کو پتا چلا تو وہ گئی امام صاحب کے پاس مسجد میں، ایسے ہی مکتب میں لے کر، اور کہا کہ دیکھیں میرے شوہر کی یہ جو ہے نا نصیحت تھی کہ میرے جانے کے بعد آپ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اس کو جو ہے نا قرآن کریم کی تعلیم دینا. تو جب اس بچے کو جو ہے نا اس امام صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوانا شروع کیا، ادھر اللہ نے اس کا عذاب کم کرنا شروع کر دیا. فرشتوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ آخر وجہ کیا؟ فرمایا کہ جس کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی اور پھر وہ اولاد آج میرے کلام کو پڑھ رہی ہے، اس نے شیطان مردود سے پناہ مانگ لی ہے، میرے نام لے کر شروع کر رہا ہے، الف اور با پڑھنا شروع کیا ہے. اب میری شان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اب بھی عذاب دوں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے عذاب کو کم کر دیا جائے. سمجھ میں؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تعلیم ہم دیں اپنے بچوں کو، یہی کل قیامت کے دن ہمارے نجات کا ذریعہ بننے والے. کیا کہا؟ نجات کا ذریعہ بننے والے. حافظ قرآن کے بارے میں کہا کہ 10 خاندان تک کی بخشش کا ذریعہ کروا دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ 10 خاندان تک کے لیے. تو میرے بھائی ہم کیا کریں؟ ہم ان کو پڑھائیں لکھائیں اچھے انداز میں، لیکن سب سے اول ہم رکھیں قرآن کریم کی تعلیم کو. یہی ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے لیے کچھ سورے پڑھ کے بخش دیں گے.
ورنہ اور کوئی توقع نہیں ہے میرے بزرگ. ہے سمجھ میں؟ اسی کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت کرنے والے، باقی تو اور کوئی ایسا کلام ہے نہیں، کوئی ایسی چیز ہے نہیں. سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے قرآن کریم کی تعلیم کے لحاظ سے. آج کے اس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی آخرت کی اور ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے. آج ایمان بچانا بہت مشکل ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے. تو والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا قرآن کریم کی تعلیم بھی دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہے، آپ حاکم ہیں اور بڑے زبردست تھے معاملات کے اندر، بار ہم سنتے ہیں. تو میرے بزرگوں فرمایا کہ ایک والد صاحب نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرا کہ میرا بیٹا جو ہے نا ہمیں ماں اور بیوی کو دونوں کو نظر انداز کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے بلکہ بیوی کی بات سنتا ہے، جیسا کہ آج بھی معاشرے میں چلتا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں شکایت آتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی تمہارے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہمیں نظر انداز کر رہا ہے. تو بیٹے نے کہا صرف ماں باپ کا ہی اولاد پہ حق ہے یا اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے؟ صرف ماں باپ کا ہی حق اولاد پر ہے یا جو ہے نا اولاد کا ماں باپ پہ بھی کچھ حق ہے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے. کچھ حق گنائے، ان میں سے فرمایا ایک حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے یعنی ایسی عورت سے نکاح کرے جو ایمان والی ہو. کیا ہو؟ ایمان والی ہو، نماز قائم کرنے والی ہو، اللہ کو ماننے والی، اس کے رسول میں ایمان لانے والی ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کا نام ایک ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ نام کی تاثیر ہوتی ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ پھر اس کو قرآن اور حدیث کی اتنی تعلیم دے جس سے اس کو بڑے چھوٹوں میں حرام اور حلال کی تمیز آ جائے، اتنا تو اس کو پتہ چل جائے. اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین اس میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کر رکھا ہے، اس لیے کہ میری جو ماں ہے وہ مجوسی ہے، وہ ایمان والی ہے ہی نہیں، اور جو ہے میرا نام اس نے رکھا ہے جعل، جس کے معنی آتے سفید یعنی کہ کالے سیاہ کے. جعل کے معنی کالا سیاہ بدصورت. قرآن اور حدیث کیا ہوتی ہے تو میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، اس نے مجھے تعلیم کبھی دی نہیں ہے. امیر المؤمنین جوش میں آیا اور کہا والد صاحب سے کہ بھائی تم پہلے اپنا حق ادا کرو، بعد میں اپنے حق کا مطالبہ کرو. ہے سمجھ میں؟ یہ ہماری جو اولاد ہے نا میرے بزرگوں، ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، ہو جائے گر ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر.